السلام علیکم دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں قوم عاد کے بارے میں۔ ایک ایسی قوم جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ ان جیسی طاقتور قوم کوئی اور نہیں بنائی گئی۔ عرب کے ساگر اور سرخ ندی کے بیچ میں دونوں طرف حضر موت بحرین مغربی یمن تک ایک کھلا ریگستان ہے جسے صحرائے الاحقاف کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اور اسے صحرائے عظم الدنیا اور رابع الخلا بھی کہتے ہیں۔ احقاف کا مطلب ہے ریت کے بلند اور بالا ٹیلے۔ اس لمبے چٹیل میدان میں سفر کرنا لوگ خودکشی کرنے کے برابر سمجھتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ جو تاجر اور دوسرے لوگ اور اس کے آس پاس رہنے والے لوگ اس جگہ پر جانا پسند نہیں کرتے تھے۔ وہاں کے سفید لمبے لمبے ٹیلوں میں اگر کوئی چیز پھینک دی جاتی تو اس کا ملنا بہت ہی مشکل ہے۔ یہ صحرا اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک ہے اور دنیا والوں کے لیے عبرت لینے کی جگہ ہے۔ اس جگہ کو دیکھ کر یہ سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ آج سے پہلے یہ دنیا کی سب سے زیادہ خوبصورت اور ہری بھری اور بہت سارے درختوں اور خوشبودار پھلوں اور ٹھنڈی چشموں والی اور بلند و بالا عمارتوں والی جگہ ہوا کرتی تھی، جس میں دنیا کی سب سے زیادہ طاقتور ترین اور باوقار عزتوں والی مالدار قوم عاد رہا کرتی تھی۔ یہ اس وقت کی سب سے بہادر طاقتور قوم تھی۔ یہ لوگ بہت اچھے جسم کے مالک تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ ان جیسی قوم کوئی اور ملکوں میں پیدا نہیں کی گئی۔ حضر موت اور نجران کے بیچ والے علاقے میں قوم عاد کے 13 قبیلے آباد تھے جس کو قوم ارم بھی کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ہود کو یاد کرو جب انہوں نے اپنی قوم کو احقاف میں ڈرایا۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ قوم عاد بہت زیادہ طاقتور زور آور قوم تھی۔ قوم عاد بت پرستی کرتے تھے اور ان کے 2 بتوں کے نام تھے حمود اور حمد، اور ابن کثیر اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ ان کے تیسرے بت کا نام صمد تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے بعد قوم عاد نے ہی زمین میں شرک کرنا شروع کر دیا۔ بتوں کو پوجنے لگے، ان کی عبادت کرنے لگے۔ ان کی مالی حالت تو بہت اچھی تھی لیکن وہ جہالت میں کسی سے کم نہ تھے۔ غیر اللہ کو پوجتے، غلط کام کرتے اور بہت سارے برے کام کیا کرتے تھے۔ جب ان کی برائی حد سے زیادہ آگے بڑھ گئی تو اللہ تعالیٰ کو ان پر رحم آیا اور ان کو ہدایت دینے کے لیے انہی میں سے ان کے بھائی حضرت ہود علیہ السلام کو ان کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، اور اسی طرح قوم عاد کی طرف انہی کے بھائی ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ انہوں نے کہا کہ بھائیوں، اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ کیا تم ڈرتے نہیں؟ ان کی قوم کے سردار جو کافر تھے کہنے لگے، تم ہمیں احمق نظر آتے ہو اور ہم تمہیں جھوٹا خیال کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بھائیوں، مجھ میں حماقت کی کوئی بات نہیں، بلکہ میں رب العالمین کا پیغمبر ہوں۔ میں تمہیں اللہ کا پیغام پہنچاتا ہوں اور تمہارا امانت دار خیر خواہ ہوں۔ کیا تم کو اس بات کا تعجب ہوا ہے کہ تم میں سے ایک شخص کے ہاتھ تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس نصیحت آئی ہے تاکہ وہ تمہیں ڈرائے؟ اور یاد تو کرو جب اس نے تمہیں قوم نوح علیہ السلام کے بعد سردار بنایا اور تمہیں زمین پر پھیلا دیا۔ بس اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو تاکہ نجات حاصل کر سکو۔ وہ کہنے لگے، تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم اکیلے اللہ ہی کی عبادت کریں اور جن کو ہمارے باپ دادا پوجتے چلے آئے ہیں ان کو چھوڑ دیں؟ اگر تم سچے ہو تو جس چیز سے ہمیں ڈراتے ہو اسے لے آؤ۔ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر عذاب اور غضب کا عذاب نازل ہونا مقرر ہو چکا ہے۔ کیا تم مجھ سے بھی ایسے ناموں کے بارے میں جھگڑتے ہو جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے اپنی طرف سے رکھ لیے ہیں، جن کے اللہ تعالیٰ نے کوئی سند نازل نہیں کی ہے؟ سو تم بھی انتظار کرو، میں بھی تمہارا انتظار کرتا ہوں۔ پھر ہم نے حضرت ہود علیہ السلام کو اور جو لوگ ان کے ساتھ تھے ان کو نجات بخشی، اور جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا ان کی جڑوں کو کاٹ دیا اور وہ ایمان لانے والے تھے ہی نہیں۔ حضرت ہود علیہ السلام اپنی قوم کو کافی حد تک سمجھاتے رہے اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد دلاتے تو کبھی اللہ کے عذاب سے ڈراتے، لیکن وہ بہروں کی طرح نہ سنتے تھے نہ کبھی دیکھتے تھے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے 40-50 برس تک ان سب کو سمجھاتے رہے مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوئے۔ قوم عاد کے 13 قبیلوں میں سب سے زیادہ طاقتور 2 قبیلے تھے جن کے نام تھے لقمان اور خلجان۔ یہ بہت طاقت اور بہادر اور باوقار عزت والے قبیلے تھے۔
ان کا بہت رعب تھا اور وہ وہاں کے حکمران بھی تھے۔ جب حضرت ہود علیہ السلام نے ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا، ایک اللہ پر ایمان لانے کی دعوت دی، تو انہوں نے منع کر دیا، انکار کر دیا۔ سب سے زیادہ نافرمانی لقمان نامی قبیلوں نے کی۔ وہ لوگ سخت خلاف ورزی کرنے لگے اور ان کے دشمن ہو گئے۔ حلجان نامی قبیلے نے آپ کی باتوں پر ایمان لا لیا اور آپ کی باتوں پر غور کیا اور آپ پر ایمان لے آئے اور ایک اللہ کی گواہی دینے لگے۔ آگے حضرت ہود علیہ السلام نے ان کو صحیح راستہ دکھایا۔ حضرت ہود علیہ السلام کافی حد تک کوشش کرتے رہے اور ان کو صحیح راستہ دکھاتے رہے، مگر وہ ان کی بات نہیں سنتے بلکہ ان کے خلاف ہو جاتے۔ جب برائی حد سے زیادہ آگے بڑھ گئی تو حضرت ہود علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، جیسے کہ قرآن مجید میں ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے کہا، اے میرے پروردگار، انہوں نے مجھے جھوٹا کہا ہے، تو میری مدد فرما۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام سے کہا، اے نبی، جلد ہی وہ اپنے کاموں کی وجہ سے دوچار ہونے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور قوم پر عذاب بھیجنا شروع کیا، اور بادلوں کے فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ بارش مت برسانا، اور چشموں کے فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ٹھنڈے شفاف میٹھے پانی کے چشمے کو سکھا دو۔ دیکھتے ہی دیکھتے ان کا سب کچھ برباد ہونے لگا، ان کے کھیت سوکھنے لگے، پھل اور پھول اگنا بند ہو گئے، گائے، بکری، بھینس، بھیڑ، دیگر جو بھی مویشی ان کے پاس تھے وہ سب بھوک اور پیاس کی وجہ سے مرنے لگے۔ پوری قوم بھوک کی وجہ سے بے حال ہو گئی تھی۔ تقریباً یہ 3 سال تک اسی طرح چلتا رہا، نہ ہی کوئی پھل اور پھول اگتا اور نہ ہی کہیں سے پانی آتا۔ حضرت ہود علیہ السلام کو اپنی قوم کی حالت دیکھی نہیں جا رہی تھی، وہ اس طرح سے اپنی قوم کو تڑپتا نہیں دیکھ سکتے تھے، بہت افسوس کرتے اور پریشان رہتے اپنی قوم کے لیے۔ ایک دن آپ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، جیسے کہ قرآن مجید میں ہے کہ اے میری قوم کے لوگوں، تم اپنے پالنے والے سے بخشش مانگو، اس کے آگے توبہ استغفار کرو، تم پر آسمان سے موسلا دھار بارش برسائی جائے گی اور اللہ تمہاری طاقت اور قوت میں اضافہ فرمائے گا، اور دیکھو گنہگار مت بنو۔ قرآن مجید اور حدیث مبارکہ میں توبہ اور استغفار کے بہت سارے فائدے بتائے گئے ہیں۔ توبہ استغفار کے بہت فائدے ہوتے ہیں۔ بندہ توبہ اور استغفار کر کے اپنے تمام گناہوں کو مٹا سکتا ہے۔ جب بندہ توبہ کرتا ہے تو وہ اللہ کے سب سے زیادہ نزدیک ہو جاتا ہے۔ بندہ توبہ کر کے گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو بندہ توبہ اور استغفار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ہر قسم کی تنگی سے اور ہر فکر سے دور کرتا ہے۔ ایسی جگہ سے اللہ تعالیٰ اس کی روزی کا انتظام کرتا ہے جس کا اس کو گمان تک نہیں ہوتا، جس کے بارے میں وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ حضرت ہود علیہ السلام اپنی قوم کو سمجھاتے رہے، مگر قوم سمجھنے کو راضی نہیں تھی، اور قوم کے لوگ حضرت ہود علیہ السلام سے کہتے کہ ہم تمہارے کہنے پر اپنے باپ دادا کے دین کو کیوں چھوڑیں۔ وہ اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑنے پر راضی نہیں تھے، ہمیشہ آپ علیہ السلام کی باتوں کو سنتے اور نظر انداز کرتے تھے، اس طرح ظاہر کرتے جیسے وہ بہرے ہو گئے ہیں۔ ہود علیہ السلام کے لاکھ بار سمجھانے پر بھی انہوں نے حضرت ہود علیہ السلام کی باتوں کو نہیں سنا۔ قرآن مجید سورہ ہود میں ہے، اللہ فرماتا ہے، ہود تمہارے پاس کوئی دلیل تو لائے نہیں، اور ہم صرف تمہارے کہنے پر نہ ہمارے معبودوں کو چھوڑنے والے ہیں نہ تم پر ایمان لانے والے ہیں، بلکہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں ہمارے کسی معبود نے تمہیں آسیب زدہ دیوانہ کر دیا ہے۔ قوم عاد کے ایک سردار اور دانشوروں نے خشک سالی سے بچنے کے لیے بہت سے طریقے اپنائے، بہت سے کوششیں کی، مگر اس میں وہ کامیاب نہیں ہو سکے، ان کو کوئی کامیابی نہیں ملی، الٹا اور تنگی ہوتی گئی۔ وہ لوگ اپنے آپ کو سب سے زیادہ طاقتور سمجھتے تھے اور یہ سمجھتے تھے ان کے پاس ختم نہ ہونے والی طاقت ہے، مگر یہ غرور ان کے لیے کوئی کام نہ آ سکا۔ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم سے پہلے جو پچھلی قومیں تھیں، جب ان پر کوئی مصیبت آ جاتی تو وہ بیت اللہ شریف میں جا کر اللہ کے سامنے اپنی مصیبت کا ذکر کرتے اور اس سے پناہ کی دعا مانگتے تھے۔ انہیں اس بات کا یقین تھا کہ اللہ ان کی ہر مراد پوری کرے گا۔ جب کوئی نبی یہ بات سمجھاتے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، جب ان کو یہ بات پسند نہیں آتی تو وہ بس اپنے باپ دادا کے دین پر عمل کرنے کے لیے راضی ہوتے۔ اس طرح حضرت ہود علیہ السلام کی قوم نے ارادہ کیا کہ وہ بھی حجاز جا کر اپنی مصیبت سے آزاد ہو۔ تو اس طرح حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کے لوگوں میں سے 70 افراد حجاز کی طرف روانہ ہوئے۔ اس وقت حجاز میں قوم عمالیق کی حکمرانی ہوا کرتی تھی اور ان کے سردار کا نام معاویہ بن بکر تھا۔ معاویہ کی والدہ قوم عاد سے تعلق رکھتی تھی اور وہ قوم عاد کے حکمرانوں کی بہت عزت کرتی تھی۔
اس طرح جب قوم کے کچھ لوگ حجاز کی طرف گئے تو معاویہ کی والدہ نے ان کی اچھی طریقے سے مہمان نوازی کی، رہنے کے لیے اچھی جگہ دی، کھانے کے لیے عمدہ کھانے دیے اور بہت سے خدمات انجام دیے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ ان 70 لوگوں میں سے 2 افراد ابن سعد اور لقمان بن لقیم یہ دونوں بھی قافلے میں شامل تھے۔ یہ دونوں قبیلے خلجان سے تعلق رکھتے تھے جو کہ قوم عاد کا ایک قبیلہ تھا۔ یہ دونوں حضرت ہود علیہ السلام کے ماننے والے تھے اور یہی دونوں ایمان لانے والے تھے۔ دونوں کے علاوہ باقی سارے کافر اور بت پرست تھے۔ معاویہ نے ان کے آنے پر ان کی خوب خدمت کی، ان کی اچھی طریقے سے خاطرداری کی، اس وجہ سے وہ اپنے آنے کے مقصد کو بھول گئے اور وہاں کے ماحول میں ڈھل گئے۔ 1 مہینے تک وہ وہاں رکے رہے۔ جب وقت زیادہ ہو گیا تو معاویہ کو ان کے واپس جانے کی فکر ہونے لگی۔ معاویہ نے کچھ ناچنے والیوں اور اشعار کی مدد سے ان کو ان کے آنے کا مقصد بتایا۔ اس بیچ لقمان اور ابن سعید نے انہیں بتایا کہ اگر وہ حضرت ہود علیہ السلام کی باتوں کو مان لیں، اللہ پر ایمان لے آئیں تو ان پر جو بھی مصیبت آتی ہے وہ دور ہو جائے گی، مگر وہ نہیں مانے۔ ان کے سردار میں سے ایک بیت اللہ شریف کے پاس گیا اور اللہ سے دعا مانگی۔ دعا کے بعد اللہ نے آسمان میں 3 رنگ کے بادل بھیجے، اس میں سے ایک سرخ تھا اور ایک سفید اور ایک سیاہ بادل تھا۔ غیب سے آواز آئی کہ اپنے اور اپنی قوم کے لیے ان بادلوں میں سے کسی ایک بادل کو چن لو۔ قوم کے سردار نے سیاہ بادل کو اپنے لیے پسند کیا۔ اس کے بعد آسمان سے سرخ اور سفید ٹکڑے آسمان سے غائب ہو گئے اور کالا بادل آہستہ آہستہ آسمان پر پھیلنے لگا۔ وہ لوگ یہ دیکھ کر سمجھے کہ شاید پانی برسنے والا ہے۔ انہوں نے سمجھا کہ ہماری دعائیں قبول ہو گئی اور ہر طرف لوگ خوشی سے جھومنے لگے۔ ادھر حضرت ہود علیہ السلام سمجھ گئے تھے کہ یہ اللہ کا عذاب ہے۔ پھر حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا کہ اے میری قوم کے لوگوں، یہ اللہ کا عذاب ہے جو ہم پر نازل ہونے والا ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے وہ سب سنایا جو قرآن مجید میں سورۃ الاحقاف میں ہے۔ دراصل یہ ابر وہ عذاب ہے جس کی تم دعا کرتے ہو، یہ ہوا کا طوفان ہے جس میں دردناک عذاب چلا آ رہا ہے، جو اپنے رب کی حکم سے ہر چیز تباہ کر ڈالے گا۔ حدیث شریف میں ہے کہ ایک مرتبہ آسمان میں بادل نظر آ رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر ہیبت طاری ہو گئی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بادل دیکھ کر کیوں گھبرا گئے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس بات کی کوئی گواہی ہے کہ یہ وہ بادل نہیں جو قوم عاد پر نازل کیے گئے تھے۔ قوم عاد بھی بادل کو دیکھ کر یہ سمجھے تھے کہ اللہ ہم پر بارش برسائے گا، مگر اس بارش کی وجہ سے وہ لوگ ہلاک ہو گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب بھی بادل آتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ، میں تجھ سے امید کرتا ہوں کہ اس میں ہمارے لیے خیر و عافیت ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ جب بھی بادل آتے ہیں تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے کا رنگ اڑ جاتا، وہ ہیبت سے اندر آتے، باہر جاتے، بادلوں کو غور سے دیکھتے۔ جب بارش برس جاتی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جاتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کیفیت کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے کہ عائشہ، کہیں ایسا نہ ہو کہ جو قوم عاد نے سمجھا تھا کہ قوم عاد نے بارش کو دیکھ کر خوشی کا مظاہرہ کیا تھا، مگر وہ ان کے عذاب کا سبب بن گئی۔ قرآن مجید سورۃ الاحقاف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جب قوم عاد نے اس عذاب کو اپنی بستی میں بصورت بادل اپنی بستی کی طرف آتے دیکھا تو کہنے لگے، یہ تو بادل ہے، ہم پر بارش کرنے والا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، وہ آندھی جس کے ذریعے قوم عاد ہلاک کی گئی، وہ بالکل تھوڑی سی ہوا تھی جو اللہ نے ان پر بھیجی تھی۔ اس ہوا نے ان کے مویشیوں کو اور ان کے عمارتوں کو اور ہر چیز کو تباہ کر کے رکھ دیا، اور قوم عاد کے سبھی مویشیوں کو، باغوں کو، ان کے عمارتوں کو، ان کے گھمنڈ کو اور قوم کے لوگوں کو سب کو تباہ کر دیا، سوائے ان لوگوں کے جو حضرت ہود علیہ السلام پر ایمان لے آئے۔ حضرت ہود علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں نے فضیلہ نامی بستی میں قیام کیا، وہاں رہے، جس کی وجہ سے ان تک عذاب نہیں پہنچ سکا۔ وہ بہت آرام سے رہے، اور اللہ ایمان لانے والوں کو بچا لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بہت سی جگہ قوم عاد کا ذکر کیا ہے
کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب دیا، کس طرح سے ان کے نام و نشان کو اس دنیا سے مٹا دیا۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کے نام سے قرآن مجید میں ایک سورت نازل فرمائی جو 11ویں پارے میں موجود ہے۔ یہ سورت جب نازل ہوئی جب کفار مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت ظلم کرتے تھے۔ سورہ ہود میں 7 پیغمبروں کا ذکر ہے، اور سورت ہود میں اللہ تعالیٰ نے ان قوموں کا ذکر کیا جو اپنے نبی کی باتوں کو نہ سننے پر عذاب میں مبتلا ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کے نام پر اس سورت کو قرآن مجید میں رکھتے ہوئے یہ بتایا کہ اس واقعے کو سب سے زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ بال سفید ہو گئے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے کچھ بال سفید ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، میں نے میرے بال سفید کر دیے۔ حضرت ہود علیہ السلام کو 50 سال کی عمر میں نبوت ملی اور تقریباً 150 سال تک وہ اللہ کے دین کو پھیلاتے رہے، اللہ پر ایمان لانے کے لیے لوگوں کو کہتے رہے۔ تاریخی کتابوں میں معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ہود علیہ السلام کی مزار حضر موت میں واقع ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ حق کو ہی کامیاب کرتا ہے۔ بہت سے پیغمبر اس دنیا میں آئے، کافی لوگوں نے ان کے خلاف ورزی کی، مگر ہمیشہ حق کا بول بالا ہوا ہے۔ اللہ ہمیشہ ایمان والوں کے ساتھ ہوتا ہے، جو اس کی نافرمانی کرتے ہیں ان کو سخت سزا دیتا ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی ایمان پر رہنے کی کوشش کریں، اللہ کو راضی کریں اور نیک کام کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ ثواب کی نیت سے ہمارے مدرسے کو کسی بھی طریقے سے مدد کرنا چاہتے ہیں یا پھر زکوٰۃ، صدقہ، خیرات وغیرہ سے مدد کرنا چاہتے ہیں تو اسکرین پر دیے گئے نمبر پر آپ فون پے، گوگل پے یا پے ٹی ایم کر سکتے ہیں، اور مدرسے کے بارے میں زیادہ جانکاری کے لیے دیے گئے نمبر پر کال بھی کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ کوئی بڑی رقم بھیجتے ہیں اور دیے گئے نمبر پر واٹس ایپ پر اگر اسکرین شاٹ بھیجیں گے تو آپ کو رسید کی فوٹو بھی سینڈ کی جائے گی۔